یہ ایک ایک فرد مومن اور مومنہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر سیلف کنٹرول کی نعمت کلٹیویٹ کرے، پیدا کرے۔ اس سے کسی کو چھٹی نہیں ہے، کیونکہ شیطان لگا ہوا ہے، وہ طاق میں منتظر ہے کہ موقع ملے اس کو میں گرا دوں گا، ایمان سے محروم کر دوں گا، اس کی عزت پامال کراؤں گا۔ رب العالمین ہی اس کی شر سے بچا سکتا ہے، اور اس سے بھی خطرناک تر کس سے بھی؟ شیطان سے، وہ ہے ہمارا نفس۔ شیطان کے بارے دیکھو، قسم وحدہ لا شریک کی، واللہ قرآن کریم موجودہ سائنس اور جب تک سائنسی ریسرچز قائم رہیں گی تو واللہ اس زمانے سے بھی آگے عظیم الشان واللہ سائنس اینڈ سائنس کی ڈیوائن بک وہ قرآن کریم ہے۔ واللہ سائنس قرآن کریم کی محتاج ہے، قرآن کریم موجودہ سائنس کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہماری عقل کمزور ہو چکی ہے، اس میں انفیکشن ہے، اس واسطے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اس لیے براہ کرم سیلف کنٹرول اپنا بھی، شاگردوں کا بھی اور اولاد کا بھی اس کا خاص اہتمام رہے، فکر رہے۔ وہی کامیاب جس کا بریک سسٹم ٹھیک ہو۔ اس کے لیے جائز چیزوں سے بھی رکنا ضروری ہے۔ نفس جو ڈیمانڈ کرے فوراً نہیں، وہ ڈیمانڈ کو پورا نہیں کرنا چاہیے، ٹھہرو۔ ہمارا دشمن ہے اور شیطان سے بھی زیادہ خطرناک۔ قرآن کریم میں ہے شیطان کے متعلق یأمر بالفحشاء، یہ فحش کاموں کا آرڈر دیتا ہے، حکم کرتا ہے، کچھ سمجھ آ گیا؟ لیکن نفس کے بارے میں آیا لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، تو اس کے لیے یأمر یا آمر کہیں گے، آمر حکم دینے والا، آرڈر کرنے والا، کچھ سمجھ آ گیا؟ لیکن اس میں مبالغہ کس کے لیے آیا؟ نفس کے لیے، بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر بہت ہی کمزور ہے، کچھ سمجھ گیا؟ اور نفس جو ہے یہ لاکھوں شیطانوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ اپنے موقف سے ہٹتا نہیں ہے، بار بار تقاضا، بار بار تقاضا، بار بار تقاضا، اس واسطے پاور بریک کی ضرورت ہے، کچھ سمجھ گیا؟ تو بچپن سے اس کی تربیت کی جائے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی تربیت فرمائی، کک کک ارم بہا، پھینکو اس کو، یہ صدقے کے کھجور ہیں، ہم صدقے کی چیزیں نہیں کھاتے۔ حسنین کے متعلق رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریحانہ کا مبارک نام لیا ہے، یعنی یہ بہت ہی خوشبودار میرے پھول ہیں، فلاورس ہیں، کچھ سمجھ گیا؟ اتنا عرصہ گزر گیا،
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹی طیبہ طاہرہ، سادات کا سلسلہ انہیں سے چلا رہا ہے۔ جب تک اہل ایمان موجود ہیں تو سادات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس لیے جب باغات کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں، بہت کچھ قربان کر رہے ہیں، اور پراپرٹی ہو، ملازمت ہو، کاروبار ہو، تو ان کے لیے ہمیں ٹائم ہی ٹائم ہے، اور اولاد کے لیے ہمیں فرصت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ قیمتی سرمایہ ہے۔ ان بچوں اولاد کے بارے میں ضرور بے ضرور پوچھ ہوگی، حساب دینا پڑے گا کہ یہ میرے عطایا تھے، عطیے تھے، گفٹس تھے، پریزنٹس تھے، تم نے ان کو ضائع کر دیا۔ حدیث میں آیا ہے جو مختلف جاری رہنے والے، قائم رہنے والے تسلسل کے ساتھ آگے سے میں صدقات جاریہ، ان میں ولد صالح ہے یدعو لہ، جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ تربیت، سیلف کنٹرول سسٹم ہر ایک کے لیے ضروری ہے، وہی کامیاب رہ سکتا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تھا حضرت مولانا معراج الحق صاحب۔ وہ ہدایہ پڑھانے میں بس مثالی شخصیت تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے چور دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے بہت پکا چور کہ وہ تالا توڑ کر چوری کرتا ہے، دوسرا ہے کہ اگر تالا پڑا ہوا نہیں ہے تو چوری کرے گا، تالا پڑا ہوا ہے تو تالا توڑے گا نہیں۔ کوئی سمجھ گیا؟ تو ہر قسم کی چوری اس سے بچنا چاہیے۔ پڑی ہوئی چیز ہو وہ امانت ہے، چاہے ایک ہی اخروٹ کیوں نہ ہو، ایک ہی سیب کیوں نہ ہو، مالک اٹھائے گا۔ تو اسلام بہترین سسٹم قائم کرنا چاہتا ہے، مسلم نان مسلم ہر ایک آرام سے چین سے زندگی گزار سکے۔ لیکن آج مسلمانوں سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، غیر تانے دیتے ہیں، کس نبی کا نام لیتے ہیں یہ لوگ، ان کو شرم نہیں آتی؟ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ دم اخیر تک اپنا بھی خیال رہے، اولاد کا بھی خیال رہے، اس کے بعد شاگردوں کا خیال رہے، پھر احباب کا خیال رہے۔ حسن تدبیر کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ تربیت کی جائے۔ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ ہم سب کو مومنین صادقین اور مومنین کاملین میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔